ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قرن کے رہنے والے ہوں گے، اور قرن نجد کا علاقہ ہوگا، اور نجد یمن ملک کا ایک علاقہ ہوگا۔ یہ سب نشاندہی فرما کر ایک رخ تو یہ تھا کہ وہاں سے تو فتنہ چلے گا، وہاں سے فتنہ چلے گا۔ یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ گائے کے سنگ کی طرح سے فتنہ نکلے گا میری امت میں نجد کے ذریعے سے۔ اس لیے فتنوں کی فہرستوں کے اندر میں نجدی فتنہ ایک مشہور فتنہ ہے، اور یہی وہ نجدی فتنہ ہے جو گستاخ اور میرے آقا کی تعظیم کے مخالف رہے ہیں، اور آگے جا کے انہی میں سے زیادہ منافقین وجود میں آئے ہیں۔ اور یہی وہ نجدی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں فتنوں کو پیدا کیا، اور جن کی وجہ سے دنیا کے اندر میں فتنے وجود میں آئے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ حق کی راہ کے اندر میں کہ ایک خیر کے نام پر شر کو پیدا کیا جائے، فتنہ کہیں گے اس کو۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو فتنہ نہیں، تو اس کو تو بغاوت کہا جائے گا۔ لیکن فتنہ جو ہوتا ہے وہ روح ڈھالا ہوا رہتا ہے حق کا، لیکن اس میں سے فتنہ بمانے یہ ہے کہ وہ کینسر کا پھوڑا ہے جو صرف ظاہر میں پھوڑا نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی واقف ہونے تک بات حاصل کر چکی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے فتنہ، اور عام طور پر پہلے اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ بغاوت اور انقلاب اگر اعلان اگر کوئی دو جہاں کے مالک میرے آقا کی عظمت کے خلاف میں اگر کوئی اظہار کر دے تو ظاہر ہونے والے فتنوں سے اتنا خطرناک نہیں ہوتی، خطرہ پیدا نہیں ہوتا جتنا وہ فتنے جو اندر ہی اندر پلتے چلے جاتے ہیں اور اندر ہی اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو نجد کے اس فتنے کے بارے میں میرے آقا نے اشارہ فرما دیا تھا، چنانچہ اس کا اظہار بھی میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے تحت یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں آپ بیٹھ کر صحابہ کرام ذوالفضل کے ساتھ میں ایک مجلس مصروف ہے، مشغول ہے۔ ایک آدمی آیا اور صحابہ کے عقیدت مند اور کانوں کو جھکائے رکھنے اور اپنی گردنوں کو نیچے کیے ہوئے عظمتوں کے اظہار کے ساتھ مجلس مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، اور وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا اور یوں ترچھی نگاہ دیکھتے ہوئے چلا گیا اور نماز پڑھ کر چلا گیا۔ میرے آقا نے وہاں پر فرما دیا کہ یہ فتنہ ہے میری امت کے اندر میں، آگے اس کی سل اور اس کی نسل سے فتنہ میری امت میں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے اور جا کر چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن جا کر دیکھا تو کھڑے ہو گئے دیکھتے ہوئے کہ کہیں سمجھنے میں مجھ سے چوک تو نہیں ہوگی کہ یہ آدمی جو اتنا کاندھوں کو جھکائے ہوئے اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کر رہا ہے، اس انداز سے عبادت گزار کہ پیشانی چوڑی ہے اس کے اوپر نشان ہے نماز کے، اور ظاہر اس کا اتنا اچھا حلیہ۔ دوسرے صحابیوں نے بھی جا کر دیکھا تو اس کی قرات کی آواز سن رہے ہیں، تو کہا کہ شاید کوئی اور منشاتا ہوگا، واپس آ گئے۔ میرے آقا نے مسکرائے کہ کیا ہوا، جا کر آ گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو ایسا تھا کہ جس کی نماز اور جس کے قرآن کو سن کر ہم تو مطمئن ہو گئے۔ پھر وہ واپس نکلا اور چلا گیا۔ تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غور سے دیکھ لینا، صحابہ اکرام غور سے دیکھے اس کو۔ اس کے بعد میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فتنہ تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام اور منشا یہ تھا کہ اس کی سل اور اس کی نسل سے فتنہ میری امت میں چلے گا، بے ادب اور گستاخ اور بدعقیدوں کا، کہ اگر ختم کر دیے ہوتے تو یہیں پر فتنہ ختم ہو جاتا، لیکن خدا کی منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی نسل کے ذریعے سے میری امت میں فتنہ چلائے گا، اور وہی فتنہ اس کی اصل پہچان بے ادبی، بے عظمتی، اس کو اس کے مزاج، اس کے بلڈ گروپ میں تعظیم اور عظمت برداشت نہیں ہوتی، اس سے ان کو الرجی ہوتا ہے، اس سے ان کو چھینکیں آتی ہے، اس سے جنت کی، قرآن کی اور حدیث کی، دین کی، یہ ساری باتیں سب کچھ برداشت ہوتی ہے، لیکن ان کی پہچان صرف یہ ہوتی ہے
کہ ان کو تعظیم اور ادب اور عظمت اور محبت اور عشق یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. اور آخر کار اور دوسری بھی احادیث کے اندر میں علامتیں بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ بیت المال ہے مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے. ایک آیا اس طریقے سے ٹیڑھا دیکھنے والا, نظروں میں پہچانا جاتا ہے پہلا آدمی, اور آ کر سامنے سے گزر رہا ہے بے ادبی اور گستاخی. وہاں عصمت اور تعظیم کا معاملہ نہیں. ارے یہ تو کیا کہے گا, وہ ان کی زبان ہے, ممی کے کیڑے ہیں, یہ تو جاہل ہے, ارے یہ تو زن مرید ہے, کیا کہے گا, وہ قدم بسی کرنے والے ہیں, اور یہ تو پیر پرست ہے, یہ تو غلو کرنے والے ہیں دین میں. جاتے ہوئے لہرا جاتے ہوئے صحابہ کرام اس کی طرف کو دیکھے تو اس نے میرے آقا کے حیات ظاہرہ میں میرے آقا کی طرف اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کا مفہوم عرض کرنا ہے, وہ الفاظ بھی نقل نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے مطابق عدل کے ساتھ میں تقسیم کیجیے. اس کو مشورہ دیا, اس کو دھرنا دے رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے حق والوں کو غلط کہہ کر حق کی ان کو دہائی دی جائے گی, شرک مت کرو, گمراہ مت کرو, بدعات مت پھیلاؤ, مشرک مت بناؤ, یہ ہوگا کیونکہ اس گستاخ نے راست میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. کہنے لگا بدبخت کہ اللہ کا حکم ہے مال غنیمت کو جیسے تقسیم کرنا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں سب بات کا. احادیث کی کتابوں میں آپ کو تقریباً کتابوں میں باب الفتن میں یہ بات مل جائے گی, یہ روایت مل جائے گی. باب الفتن حدیث میں باب ہوتا ہے, بخاری اور مسلم کے اندر اس میں یہ حدیث موجود ہے. باب الفتن یا علامت قیامت, اس کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے بیت المال کو کیسا تقسیم کرنا. کس کو ہوتا ہے تعلیم دینے کے چکر میں. یہ صرف کیوں آتا ہے کہ ہم بھی کچھ جاننے والے ہیں, ہم بھی واقف ہیں, ہم جاہل نہیں ہیں نا. ادب اور عظمت کو باصورت دیتا ہے آدمی وہاں پر, تو وہاں سے پھر اس گلی میں بھٹکتا ہے, تو پھر گستاخ بنتا چلا جاتا ہے. یہ ادب جب ہوتا ہے تو اپنی آواز کو بھی, صحابہ کا ادب یہ تھا کہ اونچی آواز تھی, تو میرے آقا کی مجلس میں جب آیات شریف پر نازل ہوئی کہ خبردار اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے ان سے کہ جو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کر دے ان کے اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک صحابی کی آواز بلند تھی, اونچا بولنے والے تھے, ہوتی ہے بعض لوگوں کی. تو وہ صحابی ہمیشہ جب آتے میرے آقا کی مجلس مبارک میں تو اپنے منہ کے اندر باریک باریک کنکر رکھ کر آتے تھے. کیوں کہ اس کی وجہ سے آواز اونچی نہ نکل جائے. ادب میں یہ مقام ہے, اب ہماری مجبوری ہے, ہمارا آواز ہی چونچا ہے, اور ہم کیا کریں گے, ہمارا مزاج ہی ایسا ہے, ہمارا غصہ ہی ایسا ہے, اور ہمارا خاندان ہی ایسا ہے, ہم ہے ہی پٹھان اور ہم ہے ہی اٹھان اور ہم ہے ویسے. تو پھر وہ ساری کیا کرتے تھے کہ باریک باریک کنکروں کو اپنے منہ میں رکھ کر آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر میری آواز میرے آقا کی مجلس میں میرے آقا کی آواز سے بڑھ کر نکل جائے اور میرے اعمال ہڑپ کر دیے جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے, ایمان نکل جائے, نفاق نہ آ جائے. اس احتیاط میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ باریک باریک کنکری کو اپنے منہ میں. یہ آداب تھے, یہ طریقے تھے احتیاط والوں کی. بالمقابل اس کے حالانکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے تو یقینی بات ہے ظاہر میں تو مسلمان ہی تھا وہ, تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کون آئے, آیا اور دیکھ رہا ہے, دیکھ کر بیت المال کا مال تقسیم ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق بیت المال یہ اللہ کا مال ہے, آپ عدل کے ساتھ میں تقسیم کیجیے. بات کہاں تک چلی گئی, بات وہاں تک چلی گئی. تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق میں اگر عدل میں نہ کروں تو روئے زمین پر مجھ سے زیادہ عدل اور اللہ کا حکم پورا کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
بے ادبی آدمی کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تربیت کہاں ہے پھر؟ تربیت کے نظاموں میں چلو تو اپنے مزاج کی بنیادوں پر کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ یہاں تو تربیت ہے، تربیت ہی تو اثر ہے۔ طریقت کیا ہے؟ اس کا نام بھی تربیت ہے کہ کیسا رہا جائے، کیسا بیٹھا جائے، کیسی بات کی جائے، کس انداز سے کیا جائے۔ تربیت ہے یہ۔ تربیت میں طبیعت کو بدلنا پڑتا ہے پہلے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ہماری طبیعت ایسی ہے تو طبیعت کے ساتھ میں تربیت نہیں ہو سکتی، طبیعت کے ساتھ تربیت نہیں ہوتی۔ پھر وہ طبیعت اگر ویسی ہے تو پھر ہمت رکھ کر آ تربیت کے لائنوں میں، پھر اس کی تربیت کرنے کے لیے اتنی بڑی کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ناک میں بلبلی ڈالی جائے۔ تربیت کے مقام پر جب آ جاتے ہیں، تربیت کے لائنوں کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو خانقاہی نظام اور اہل طریقت کے پاس میں تربیتوں کے لیے تو بڑی بڑی ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدات، کہا کہ تربیت کے اس کی تربیت کرنا ہے تو اب یہ خانقاہ میں رہ کر عجب اور تکبر کے اندر میں اونچی آوازوں سے بات کر رہا، بے ادبی بدتمیزی ہو رہی ہے، یہاں پر فرمانبرداری نہیں ہو رہی، اور اس کو کہہ دیا کہ بیٹا 4 سال کے لیے جا کر خوراک گھوڑے کے اوپر بیٹھ جانا، وہ اتنے پہاڑوں کے اوپر جا کے وہاں پر بیٹھنا، 4 سال کے بعد تو صورت بتانا۔ تو کر دی اپنے سے تربیت ہوتی ہے، بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو مقصد نہیں رہتا، جو تربیت کے لیے آتے ہیں ان کو تربیت کرتے ہیں نا، کسی نے کہہ دیا کہ بس بہت اچھا بول سکتے ہیں، خوب بیان کر سکتے ہو، چلو چل کود کود کر، لیکن بالکل خاموش ہو جاؤ، بات نہیں کرنا۔ اب بالکل خاموش رہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9 سال تک زبان سے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ فصیح لسان تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے عہدے والے تھے، اور بڑے علم کے کمال والے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، زبان بند کر دو۔ راہ طریقت کے اندر میں طریقت کے سپاہی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود میں اپنے کو نہیں پاتا، وہ تو خود اپنے کو اپنے وجود میں نہیں دیکھ سکتا کہ میں بھی کون ہوں۔ جو خود غائب ہو جائے وہ طریقت کی راہ کا سپاہی ہے، اور جب تک خودی کا احساس ہے، خودی کا احساس ہے، خودی کا احساس ہے تو بے خودی والوں کے لیے طریقت ہے نا۔ خودی کا احساس ہے تو پھر کوئی آدمی سو رہا ہے اور وہی کہہ رہا کہ سونے کا مجھے احساس ہے، تو سو رہا کیوں نیند میں ہے؟ نہیں ہے نا، نیند میں۔ نیند میں ہے کا مطلب کیا ہے کہ سونے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو تربیت کہاں ہے پھر؟ وہ جہاں پر ابھی خودی ہے تو بیچ اپنے آپ کو کیچڑ اور پانی میں ملا دے، اسی سے تو درخت وجود میں آئے گا، اسی تو گل و گلزار بنے گا۔ راہ طریقت ہے ہی ہے کہ وہ بیج طریقت کا میدان کربلا کے اندر میں ان 72 کی شہادتوں کی صورت میں میدان کربلا کے خاک و پاک کے اندر میں اپنے پھولوں جیسے معصوموں کو انہوں نے رولایا کہ وہاں پر کیا امام حسین میرے آقا مولا حسین علیہ السلام اپنے شہزادوں کو، پنجتن پاک کے ان آلوں کو اور اپنے ان عاشقین کو نعوذ باللہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کیا زیادتی کی ہے؟ کیا مولا حسین علیہ السلام ان کو سہولتوں کی زندگی دے کر روانہ نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہ پیر بن کر اپنے پیری مریدی کی دکان چلا رہا ہے اور استحال کر رہا ہے پیری مریدی کا، اور اس کے منہ میں بھی پانی آتا ہے کہ نہیں، بولے ہاں خوشحالی دلا دینا، نہ دعا قبول ہوتی تو دنیا کے واسطے دعا قبول کرواتا ہوں۔ دنیا کے واسطے دعا قبول کرانے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو خود دنیا دار ہے، اس کی قبول کراتا خود دنیا بٹوڑتا ہے، وہ تو دنیا دار ہے۔ وہ تو انسان جو طریقت کی لائن کو دنیا کا ذریعہ بنا کر حاصل کرے، بدکار عورت سے زیادہ برا ہے۔ کیوں کہ آل رسول پنجتن پاک اولیاء کے ان نظاموں کو اس کے اوپر اس نے دھول ڈالنے کی کوشش کی۔ شریعت کے معاملات میں اعتماد اور توکل پر خدا پاک دنیا کو عطا کرتا ہے۔ اعمال کو اگر دنیا کی نیت کے ساتھ میں کرے تو وہ دین اور شریعت باقی نہیں رہتی، شریعت باقی نہیں رہتی، اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ تو پھر طریقت تو شریعت کی روح ہے،
یہاں پر دنیا کا ارادہ یا دنیا کے دینے کا وعدہ یا دنیا کی نیت کے ساتھ میں اس طریقت کی راہ میں اس کا تو آپشن ہی نہیں ہے یہاں پر. یہ تو ایسا ہے کہ طریقت کے نظاموں کے اندر میں وہ الف سے واقف نہیں ہے جو اپنے مریدوں کو یہ چاکلیٹ دے یا پھر مرید اس بات کی تمنا رکھے کہ ہم بیعت اس واسطے ہوئے کہ ہمارے کام آن لائن ہو جائیں گے. تو اس قابل کا ہی نہیں ہے. مولا علی نے اس زمانے میں طریقت کے نظاموں کے لیے بقول میرے مولا علی کے کہ بہت پہاڑوں کے مقابلے میں ذرات پر نوازش کے عنوانات رکھ دیے ہیں. خانقاہ محمدی کا نظام یہاں پر جو کچھ بھی نوازشیں ہو رہی ہے، جو عطائیں ہو رہی ہیں، انکار نہیں کریں گے ہم. جو کچھ عطائیں ہو رہی ہے کہ پیران کامل کی اگر تم زندگیوں کے حالات کو اگر دیکھ لو میرے بچوں تو یہی ملے گا کہ جو آیا جتنی دنیا تھی اس کو نکلوائے، اس سے دنیا سے اس کو نکالے اور اس کے اندر سے دنیا نکالے. جس میں دنیا رہ کر وہ دنیا میں ہے. بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریعت پر عمل کرنے والے بھی کہ جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی. دنیا ان میں نہیں رہتی، اندر میں دنیا نہیں رہتی، دنیا کی محبت نہیں رہتی، سخی رہتے ہیں وہ. اور پھر وہ دنیا کو لٹانے والے ہوتے ہیں دین کے نام پر. کیا کرنے والے رہتے ہیں؟ دنیا کو لٹانے والے. بخیل نہیں ہوتے دنیا کو بچانے والے، دنیا کو جمع کرنے والے، بلکہ اہل شریعت کے اندر بھی دنیا کے لٹانے والے سخی ایسے رہتے ہیں کہ سلطان الہند کی بارگاہ میں ایک ایک سخی ایسا آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے وہاں پر. کتنے 10 کروڑ روپے. اور پتہ نہیں چلتا اور وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. ظاہر کرنا نہیں. اسی طریقے سے نظام ہے. اہل شریعت میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو جو لوگ طریقت کی راہ کو اس کا تعارف اس معنی کے اندر میں کرا رہے ہیں بڑا وہ ظلم ہے کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے تو طریقت کی راہ کے ذریعے سے ہمارے کام آن لائن ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر بجائے اس کے اب الٹا ریئیکشن کرنے کے لیے اپنے غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. جھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچ کا انکار کرے گا جان کر بھی. جھوٹے کی ہمیشہ پہچان یہ ہے. جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ جان کر بھی کہ سچ ہے مگر انکار کرے گا وہ. اور وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن اس کے باوجود سچ کا انکار کرے گا. یہ جھوٹے کی پہچان ہے. اور جو سچا ہوتا ہے نا، سچا ہوتا ہے، اگر وہ سچ کہے بھی سامنے والا جھوٹ کہے تو بابا ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہے، بالکل وہاں پر سلنڈر ہو جائے گا وہ. یہ سچے کی پہچان ہے. جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ سچ کو سچ جان کر بھی اس کا انکار کرے گا، حجت کرے گا اس کے اوپر، ویسا نہیں ایسا نہیں، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ سامنے والا سچ ہے، اس کے باوجود سچ کا انکار کرے گا. یہ جھوٹے کی پہچان ہے، عادی جھوٹے کی پہچان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب الٹا ریئیکشن کیا ہوگا اس کا کہ اب وہاں پر حق کی باتیں جہاں پر ملتی ہے اس سے آگاہی ہو رہی ہے، لوگ تو پہنچائیں گے باتوں کو. تو یہ طریقت کی راہ کے اندر بھی چیز نہیں ہے. اگر یہ چیز ہے تو وہاں پر سوچ لیا کرو کہ تصرف اور اختیار مولا حسین کو علیہ السلام کو نہیں تھے. آپ نے اپنے اہل بیت کو وہاں پر شہادت کے لیے کیوں گوارا کیا؟ غریب نواز غوث الاعظم اور ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین اور پھر اولیاء کے نظاموں کے اندر میں اکثر و بیشتر تو دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھے، ٹھوکر مار کر دنیا والوں کو دلائے، دنیا کے آنے والوں کو دنیا دلا دیے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کہ وہی اپنی روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر قرات کرتے تھے. حشم و قدم اور سلطنت و حکومت اگر وہ چاہتے تو سلطنت و حکومت ان کے قدموں میں آ کر پڑتی تھی. عثمان علی خان بادشاہ، اس کا باپ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آتی کہ سرکار آپ آ جاؤ. چل ہٹ، اب آیا دوبارہ اگر آئے گا تو پھر تیرا تخت بھی تیرے پاس میں نہیں رہے گا. نکو جنگ. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی معاملہ ہوئی. ان کو جو وضو کرانے والے تھے، اگر ہم ہونا تو تاج نہیں ملتا، تاج اگر ہونا تو ہم نہیں ملتے. سوچا تھا دنیا داری بیچارہ. اورنگزیب عالم کی خدمتیں ہوئی، دیندار جنتی ہے مگر ولی اللہ نہیں مانتے نا. کیا کریں؟ ٹھیک ہے ذرا دیکھ لیں گے بعد میں ان کو بھی تو لا لے سکتے نا، سمجھتے دھوکہ کھا لیتے. یہ
کہ وہ ایک رنگ پر رہتے ہیں. ان کی نظر اگر ادھر والا ہے تو ادھر نظر نہیں رہتی, ادھر والا ہے تو ادھر نظر نہیں رہتی. وہ دو نظری والا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ایک نظر رہتی ہے ان کی. اس راہ طریقت کے اندر میں جب آؤ تو یہاں پر تربیت کو اپنے سامنے رکھو اور یہاں پر اپنے کو برباد کرنے کے ارادے کے ساتھ میں رہو. اس لیے جو نوازشیں بغیر امتحان کے مل رہی ہے اسی کو خیر سمجھ کر اسی کی قدر کرتے رہو. اپنے کو اہل مت سمجھو اور اپنے کمالات پر نظر مت لے جاؤ. اپنے آپ کو ہمیشہ کمینہ سمجھو, اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھو اور اپنے آپ کو سب سے نکما سمجھو اور سب سے زیادہ گرا ہوا اپنے آپ کو سمجھو. یہ جوہر ہے اس راہ کا. ذرہ برابر بھی اگر ہمارے اندر میں اپنی برتری کا احساس یا اپنے وجود کا احساس پیدا ہو جائے, اس راہ کے سارے آسمانی دنیا کے لشکروں میں وہ نظروں سے گرا دیا جاتا ہے کہ انعام تو ہماری طرف سے ہوا اور اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. انعام تو ہماری طرف سے ہوا اور اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے اور حق سمجھ کر اس پر دنیا کما رہا ہے. ہٹاؤ نظروں سے, بازو کر دو, اب لگا دو دنیا کے قابل. اب دنیا کمانے کے قابل بنے گا دنیا میں نہیں. راہ طریقت کے نظاموں کے ساتھ میں خوش نسبتی سے اگر اہل بیت اور پنڈت پاک کی نسبت ملی تو یہاں پر تو اس بات کا شکر ادا کرو اور یہاں کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو کہ یہاں پر اپنی دنیا کو آباد کرنے کی نیت حرام ہے. یہاں پر تو اپنے کو برباد کرنے, اپنے ہاتھوں سے اپنے چتا کو آگ لگانے اور اپنے حالات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کے ارادے کرنے والوں کو یہاں آباد کیا جاتا ہے. ان کو اور ان کے ذریعے سے پھر حق کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی حق کے سپاہی بننے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.